السلام علیکم ویر میں آج آپ کو ایک کہانی دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ نہایت ہی دلچسپ کہانی ہے، آخر تک اس کو لازمی دیکھیے گا، یہ آپ کی لائف بدل دے گی۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ نہیں، بس تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ وزیر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگانا اور بولا، اگر تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگا دی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس تمہیں 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں بس ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہوگے تو میرا دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوگے تو پہلا حکم جاری کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال، انسان کی سب سے بڑی زندگی کی سچائی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نگارے پر مہر لگائی اور بآواز کہا کہ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ وزیر نے اس شام ملک کے سب دانشور اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک کے سارے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال کا جواب نہ تلاش کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن رزلٹ وہ ہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا، لیکن اس کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا اور سوال اٹھا کر پورے ملک میں بھی پھرا، لیکن پھر بھی اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، گاؤں شہر سے تلاش کرتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو گئی، گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی آبادی کی طرف گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وزیر گرتا پڑتا اس جگہ پر پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا اور ساتھ ہی ایک دودھ کا پیالہ تھا جس میں اس کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہکا لگایا اور بولا، جناب، آپ صحیح جگہ پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟
فقیر سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھاپے میں رکھے اور مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھایا اور بولا، یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوریے کے نیچے شاہی لباس تھا۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو دیتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک مرتبہ بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی۔ نتیجہ اب آپ خود دیکھ لیں۔ فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرا کیس آپ کے کیس سے مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے اور اس کا جواب بھی بادشاہ کو بتائے تھے۔ میں نے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا، اور میرا کتا اور میں دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور فقیر سے کہا کہ آپ میرے سوالوں کے مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں گردن ہلا کر کہا، میں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وزیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے نہیں بچ سکتا۔ وہ روکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب قابل تعریف تھے۔ وزیر ہوشیار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے سوال کا جواب لینے کی شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آیا اور اس نے پیالہ نفرت سے نیچے رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے پھر کہا، ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ تم بادشاہ کے پاس جا کر انکار کر دو اور پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، یا پھر یہ تم دودھ پیو، تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وزیر مشکل میں پڑ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا۔ آخرکار وہ زندگی اور آدھی سلطنت جیت گیا اور اس سے نفس ہار گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری خود غرضی ہوتی ہے۔ یہ اس کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر مجھے اس جھونپڑی میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی خود غرضی کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کے غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود غرضی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور بادشاہ کے پاس محل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جوں محل کی طرف چل رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں اچانک خوفناک درد ہوا۔ وہ گھوڑے سے گر کر ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوستوں، یہی تھی وہ کہانی۔ دوستوں، ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی کے دھوکے میں آ کر خود غرضی کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم موت کو کہیں فراموش تو نہیں کر رہے، یہ ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن رہے۔ مجھے یقین ہے جس دن ہم نے یہ سوچ لیا، اس دن ہم خود غرضی سے پاک صاف ہو جائیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔